کرے. بھویں خوبصورتی کے لیے بنانا یا بال اکھاڑنا اور صاف کرنا یہ بھی لعنت والا عمل ہے. اب سر کے بال سے ہم نیچے اتر رہے بھووں پر آ رہے ہیں. مرد عموماً بھووں کے بال نہیں اتارتے. اور شیطان نے کیا کہا؟ شکلوں کو بدلوں گا، ہے نا. مرد ہی اپنے شکلوں کو بدلتے جب داڑھی صاف کرتے، یہ بھی اس وعدے میں شامل ہے، یاد رکھیے. لیکن ابھی چونکہ عورتوں کا تذکرہ ہے اس لیے عورتوں کی بات کر رہا ہوں. چہروں کو بدلنا، بھووں کے بال اکھاڑنا لعنتی عمل ہے. دانتوں میں خوبصورتی کے لیے جگہ بنانا لعنتی عمل ہے. اسی طرح جو ہے جو خلا پیدا کرنا، اسی طرح جو ہے جو عورت دوسروں کی بھویں بنائے اور اس کی دانتوں میں جگہ پیدا کرے وہ بھی لعنتی ہے. دونوں لعنتی ہے. لعنت کا معلوم پتہ ہے آپ کو؟ لعنت کا معنی ہی اللہ اسے مکمل خیر سے محروم کر دے. اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت. لعنت تو تجھ پر کوئی اگر بولے تو اس کا مطلب ہے اللہ تجھے مکمل خیر سے اور رحمت سے محروم کر دے. تو اللہ لعنت کر رہا ہے تو اب کون ہے جو رحم کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لعنتی عمل. آئیے سنیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے، نسائی کی روایت ہے. انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، جسم گندانے والیوں پر، دانتوں میں جو ہے رگڑ کر جو کھلا کرنے والیوں پر، وہ رگڑ رگڑ کے کھلا کرتے تھے، رگڑ کرنے والیوں پر لعنت فرمائیے، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں. اللہ نے جیسا پیدا کیا جس صورت اور شکل پر اس کو بدلتی، اس لیے لعنت ہے. واقعہ یوں ہوا، ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان دے رہے ہیں، کہا لعنت ان عورتوں پر، قرآن کا درس دیتے تھے، جو گوندے اور گندوائے، لعنت ان عورتوں پر، جو نقلی بال لگائے، لعنت ان عورتوں پر، جو چہروں کے بال اکھاڑے. ایک عورت درس سن رہی تھی، گھر گئی، دوسرے دن آئی، کہا عبداللہ کل جا کے پورا قرآن پڑھ لی میں نے، ایک جگہ بھی نہیں ملا جو تم لعنت بھیج رہے تھے. تو کتنی ہوشیار عورتیں تھی اس زمانے کی، پورا قرآن تھا، جب بھی ویریفائی کیا کہیں بھی نہیں ایسی آیت. تو چلو آج بہت آسان ہے، آپ نیٹ پہ جائیے اور خالی ڈالیے لعنت تو مل جائے کہاں کا قرآن میں آیا ہے. وہ زمانہ وہ نہیں تھا، وہ حافظہ اور وہ تھا. میں نے پڑھا کہیں بھی نہیں ملا. تم نے کیسا کہا یہ؟ تو کیا تو نے یہ نہیں پڑھی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا حصہ. تو کہاں یہ تو پڑھا جب بھی جو دے دے اس سے لے لو اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ. تو کہا سن پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، اور یہ حدیث روایت کی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، جسم گندانے والیوں پر، دانتوں میں رگڑ کے جگہ کرنے والیوں پر لعنت فرمائیے، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں. تو اس کے بعد اس عورت نے کہا لیکن میں تو تمہاری بیوی کو ایسا کرتے ہوئے پاتی ہوں. کیا کہا؟ میں تو تمہاری بیوی کو ایسا کرتے ہوئے پاتی ہوں. اب یہ بات اس نے کیوں کہی نہیں مانگی؟ غیرت جگانے یا پوچھنے کے لیے؟ سمجھ رہے کیا ایسا؟ تو انہوں نے کہا اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی. اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی تھی. کیونکہ جس پہ اللہ لعنت کرے ویسی عورت ساتھ کیسے رہیں گا ایک صحابی؟ وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی. یہ صحابہ کا معاملہ تھا دین پہ عمل کرنے کے. اس میں اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، عورتوں کے فیشن پرست ہونے کی، عورتوں کے بے حیا ہونے کی، عورتوں کے ننگ دھڑنگ کپڑے پہننے کی وجہ خود عورتیں نہیں ہیں، یہ میرے اپنے بھائی ہیں. یہ ان کے باپ ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے. یہ ان کے شوہر ہے جن کی حیا شرم اور آنکھوں کا پانی مرا ہوا اور دیوس ہو چکے ہیں. یہ ان کے بھائی ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں عورتیں بگڑی ہے. گھر کا ذمہ دار مرد جب بگڑتا ہے نا تو اس کے ماتحت عورت بگڑتی ہے. یہ ہمارے مردوں کی آنکھوں میں چیز خوشنما ہوئی جس لیے ہماری عورتیں بگڑی ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں عورتیں بولے ہاں ہاں ہم بچ گئی کہ فیض بھائی نے بول دیا اب شوہر اور باپ اور بھائی ذمہ دار ہیں. آپ کی اپنی پکڑ ہے، جلیں گے تو آپ اپنا. اس کو تو صرف نہ بولنے پر سزا ملیں گی، کرنے والے کا تو الگ. ایک نے بھڑکایا دوسرے نے خون کیا تو بھڑکانے والے کو اس کے بھڑکانے کی سزا، لیکن خون کرنے والے کو تو خون کی اصل سزا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ مردوں کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ، یہ ہماری خواہشات کا نتیجہ. جو ہم چاہتے ہیں دوسری عورتوں کو دیکھیں تو ہماری عورتوں کو ویسا دیکھ کے ہم کو برا نہیں لگتا ہے. تو اس گھر کے مرد دیوس ہے، بے شرم بے حیا ہے. جس گھر کی عورتیں یہ ساری چیزیں کرتی ہے، بے پردہ فیشن پرستی اور ایسی چیزوں کو کھلے عام لوگوں میں کرتی ہے یا ایسی چیزوں کو پسند کرتی ہے. تو کہا میرے نکاح میں نہیں ہوتی اگر ایسا کرتی تو چہروں کے بال نکالنا ہے نا. چہروں کے بال سے مراد بھویں ہیں، یاد رکھیے کہ تو اس زمانے میں عورتیں بھووں کے ہی بال نکالتی اور عورتوں کو چہرے پہ صرف بھووں پہ بال ہوتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو بھووں کے بال نکالنا کتنا کامن ہو چکا ہے. اب فیض بھائی کچھ بھی بول رہے آپ، اتنا کڑک نہیں بولنا. اسلام بہت نرم دین ہے، اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہاں میرے بال ایسے کاٹو جیسے کھڑے ہو جا رہے، میری دونوں بھویں جا کے مل گئی، ٹھیک ہے. میری بھویں ملنے کے بعد ادھر سے بھی اوپر جا رہی، اچھا نہیں لگتا وہ، ٹھیک ہے. میری بھویں بہت موٹی ہے نا، تو مجھے باریک کاڑی کیسی بنا دینے کی اس کو بھووں کو. کسی کی موٹے بھویں ہیں،
کسی کی موٹی پتلی ہے، کسی کی بھویں باریک ہے. اور آپ کو پتہ ہے فطری طور سے بھی عورتوں کی بھویں اللہ نے مردوں کے مقابلے میں بہت باریک بنائی. مردوں کی بھویں دیکھیے آپ کتنی چوڑی ہوتی نا، عورتوں کی نہیں ہوتی. آپ اپنی والدہ کی دیکھیے، بہن کی دیکھیے، بیٹی کی دیکھیے، پتلی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود جانتا کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم مردوں کے مقابلے میں عورتیں 1% بھی نہیں جو ٹخلی ہوتی ہیں، بال جاتے ہیں. مردوں کے بال جاتے ہیں، عورتوں کے نہیں جاتے بال. آپ نے کبھی کوئی عورت کو دیکھا کوئی عورت ہے اور اس کے بال چلے گئے 20 سال کی عمر میں؟ نہیں ملیں گا آپ کو سوائے بیماری کی. اللہ کو پتہ ہے اس کی ضرورت ہے. آپ نے کبھی عورتوں کو دیکھا پورے جسم میں بال بھرے، ویسے کوئی قصہ سنا بال بھرے رہے. لیکن مردوں کو آپ دیکھیں کتنے ریچ کیسے ہو جاتے ہیں. کچھ مرد تو اتنے بال کہ اگر بنین میں گھر سے باہر نکل تو بولتے رہے ہم ڈر گئے تھے آپ نے کیا پہن کے آ گئے. ماشاء اللہ جسم پر بال ہوتے ہیں چونکہ مرد محنت کرتا ہے، مشقت، اور بالوں کے نیچے سوراخ ہوتے ہیں جسم میں جو کیا کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے پسینے کو باہر ضائع کرتے ہیں. اور عورتوں کو ویسے مشقت کام نہیں کرنا ہے. اللہ نے فطری طور سے ان کو بال کم دیے، نہ ہاتھوں پر بال دکھیں گے نہ پیر. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے کیا بنایا. میرے بھائی آپ کیوں سمجھ رہے کہ اس سے میں خوبصورت لگوں گی، اس سے آپ بدنما، ہاں شیطان کو تو آپ بہت ضرور پسند آؤں گی لیکن آپ بدنما اور اپنی تخلیق کو بدل لوں گی. میری بہنوں سے، میری ماؤں سے گزارش ہے یہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور آپ جیسے ہیں سب سے خوبصورت ہے. یاد رکھیے سب سے خوبصورت ہے. تو بھویں اللہ نے جیسا بال دیے الگ الگ شیپ سائز میں، کان دیے، آنکھ دیے، ناک دیے، منہ دیے، داڑھی ہے، مونچھیں مردوں کی ہوتی ہیں، اسی طرح بھویں ہوتی ہیں. ہر بھوں الگ شکل کی، کسی کی مل جاتی ہے، کسی کی ملنے کا دی بڑی، کسی کی ادھر جانے کے بدلے ادھر چلے جاتی. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے بنایا جیسا اس نے چاہا. کیا مسئلہ اس کے اندر، سمجھ. لیکن وہ اسپیسیفک خوبصورتی کا پیمانہ پتلی بھویں، تب چلو بھائی دکان پہ، ہاں پارلر پہ پتلی بھویں. بھو بنانے کا طریقہ بھی دیکھیے، کوئی پٹکیا لگا کے اکھاڑ رہا ہے. دین کے لیے ایسی تکلیف برداشت نہیں کریں گے ہاں کہ بھائی دینی مشقت ہے، دینی اجتماع میں بیٹھنا ہے، بہت پسینہ آئیں گا، بہت تکلیف ہوں گی، یہ ہوں گا، وہاں نہیں. لیکن پارلروں میں جا کر وہ بال جب نکالتے نا جسم کے، بھووں کے، اس کی کچھ ٹیکنیکس پتہ ہے آپ کو. ایک ٹیکنیک ہوتی ہے وہ چپکا دیتا ہو، چپکا کے شک بول کے کھینچ ڈالتا، پورے بال اکھڑ کے نکل. ہاں تو وہاں منہ میں دستیاں وستیاں لے کے چلاتے بیٹھتے. ایک میتھڈ ہوتا ہے ویکس، آپ کریم لگا کے نکالیے لیکن اس سے بہت جلدی آ جاتے ہیں. لیکن جو کھینچ کے نکالتے ہیں نا سال بھر نہیں آتے، چٹکا کھینچتے ہیں. لیکن دین کے لیے تکلیف نہیں برداشت کیے، بچوں کی بیماریوں میں تکلیف برداشت نہیں کیے، اسی طرح اپنے شوہر کے لیے ایسی مشقت نہیں برداشت کی، لیکن خوبصورتی کے لیے نکال رہے تھے. بھووں کے بال نکال رہے، معلوم کیسے نکالتے؟ تاگا لے کر تاگے گھماتے، وہ تاگے سے اٹک کے رول ہو کے ٹوٹ جاتے، مطلب پلک کھینچ کے نکالے جا رہے ہیں، پلک کر رہے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیے ماں کے گود میں بچہ بیٹھا ہے، ماں کی گود میں بچہ بیٹھا، بیٹھے بیٹھے کیا کر رہا مانو، ایک بال پکڑا ہاتھ کا اور کھینچ دینا، ہر چھوڑ دن بالا نوچتا، ہر چھوڑ دن نہیں کرتا. وہاں جا کے لیکن وہاں کے نکالو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. خوبصورتی کے لیے اتنا برداشت کرنا ہی پڑتا نا. بچوں کے لیے نہیں کریں گے لیکن خوبصورتی کے لیے نکالیے آپ. بالکل اللہ اجر دے آپ کو، جزائے خیر دے، آپ نے اتنا خوبصورت بنا دیا میرے کو. حالانکہ دونوں لعنتی ہیں، نکالنے والی میں دونوں لعنتی، لعنت ایک لعنت ہو رہی، ہر خیر سے محروم اور دعائیں دے رہے ایک دوسرے کو. ٹھیک. آپ نے بچی کو بڑا اچھا کر دیا، ڈیزائننگ بنا دی. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چینجز کرو اور پھر زندگی بھر پچھتاؤ. میں تو بولتا ہوں پھر جو اگلے بال آتے ہیں نا، 2-4 بار یہ صاف کرنے کے بعد ویسے کھڑے ایک دم سامنے آتے سینگوں کے جیسے. پہلے تو بھی ایسے تھے، اب سیدھے آتے، موٹے ہو جاتے ہیں، روحوں کی شکل اختیار چھوڑ کر موٹے ہو جاتے ہیں. اور ایک زمانے کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جب وہ اکھاڑ کے آتے نا تو 2 دن تک چہرہ نہیں بتا، پورے سوجے ہوئے رہتے بھویں، ایسے چھپا کے رکھنا پڑتا، لال ہوتی. پھر اس کے بعد کنٹرول میں 2 دن کے سوجن آ جاتی اس میں. یہ سب چیزیں برداشت ہو رہی، کس کے لیے؟ دین کے لیے نہیں ہے. نہیں ماں اتنے دور اجتماع میں جاؤ، اتنا یہ کرو، اتنا وہ کرو، اتنا سیکھو، اس تک نہیں. لیکن ہاں خوبصورتی کے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کریں. تو بال جو چہرے کے بال نکالنے والی. اب ایک کوشچن، کیا اپر لپس جو ہے رہ جاتے یا داڑھی پر اگر مطلب یہ حصے پر عورتوں کو بال تو کیا نکال سکتی ہے؟ چونکہ یہ عورتوں کی فطری حصہ نہیں ہے لہٰذا اس کے نکالنے کا جواز ہے. لیکن میں نے پھر کہا تھا نکالنے کا جواز تو ہے، لیکن نکالنے کے بعد جو نتائج نظر آئے وہ یہ ہے. ایک ہے جواز کا ہونا، جواز ہے کہ اپر لپس کے بال عورت نکال سکتی ضرورت پڑنے پر، کہ تو یہ ان کی فطری حصہ نہیں ہے. مونچھیں ان کا فطرت کا پارٹ نہیں ہے، داڑھی ان کی فطرت کا پارٹ نہیں. تو اگر کوئی بال آ جاتا ہے داڑھی پر یہ، لیکن میں کہوں گا رہنے دینے میں زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ جتنا آپ سو کاٹیں گے اتنا زیادہ بڑھ بڑھ کے آتے ہیں سوائے ضرورتوں کے. لیکن بہرحال جواز موجود ہے. لیکن بھووں کے بال نکالنا جائز نہیں. لیکن آج کامنلی بھووں کے بال عورتیں دھڑلے سے نکال رہی ہیں فیشن کے نام پر.
خوبصورتی کے نام پر, سوسائٹی مینٹین کرنے کے نام پر, ٹریڈیشنس, ہمارے خاندان میں سب کرتا, ہمارے پاس سب کرتا, ایسا کیسا نہیں کریں گے, ایسے تھوڑی ہوتا, سماج کو بھی تو دیکھنا ہے نا. تو گویا ہم لعنت برداشت کرنے کو تیار اللہ کی, لیکن سماج کو چینج نہیں کریں. نہیں, لعنت آنے دو بھائی, آنے دو, لیکن سماج کو کون کر, سماج لعنت بھیجیں گا کہ آپ پہ لعنت تھی عورت دیکھو بہو بنا کے نہیں آتی, کوئی نہیں, آپ کیوں نہیں بناتی پوچھیں گا. لیکن جب بہو بنا لیں گے آپ, آئی بروز بنا لیں گے, تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوں گی, تمام خیر سے آپ محروم ہو جائیں گے, اس بات کو یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ روایت بخاری کی ہے, آپ نے فرمایا کہ جو خوبصورتی کے لیے اپنا جسم گندانے والیوں, چہرے سے بال اکھاڑنے والیوں اور دانتوں رگڑ کے کشادہ کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے, اور فرمایا ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے.